السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لان کی صفائی کرنے کے بعد فراز وہیں میز پر پڑا انگلش اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا۔ مالکن باہر نکلی تو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، تم یہ پڑھ لو گے فراز؟ کہنے لگا، جی مالکن، میں 8ویں جماعت تک پڑھا ہوا۔ ابا کی بیماری کے بعد آگے نہ پڑھ سکا۔ وہ حیران رہ گئیں اور فوراً کہنے لگیں، کل سے سکول جانا شروع کرو، پودوں کی صفائی شام کے وقت کرنا۔ فراز نے پھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ دل لگا کر محنت کر رہا تھا۔ ایک روز شام کو پودوں کی صفائی کرنے آیا تو مالکن اور اس کی بیٹی اسے مبارکباد دینے لگے۔ فراز یہ جان کر حیران رہ گیا، کیونکہ میرا نام فراز ہے۔ بچپن سے ہی میرے اندر ایک عجیب سی تڑپ تھی، مجھے پڑھنے کا جنون تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کتابوں سے رشتہ میری روح کا رشتہ ہو، جیسے ہر لفظ میرے دل کی دھڑکن ہو، جیسے ہر صفحہ میرے وجود کا حصہ ہو۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، ایک سادہ سا گاؤں جس کی گلیاں کچی تھیں، مکان مٹی کے تھے اور لوگوں کی سوچ بھی محدود تھی۔ میں 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ میری عمر تب 15 برس تھی اور میری دنیا کتابوں میں سمائی ہوئی تھی۔ جب بھی اسکول سے آتا تو سیدھا چھوٹے سے کمرے میں چلا جاتا جہاں ٹوٹی سی میز پر میری کاپیاں رکھی ہوتی اور ایک طرف وہ لالٹین جس کی روشنی میں رات دیر تک پڑھا کرتا تھا۔ میں خواب دیکھتا تھا، ان خوابوں میں یونیورسٹی ہوتی تھی، کلاس روم ہوتا تھا اور میں استاد کی باتیں غور سے سن رہا ہوتا تھا۔ میرے خوابوں میں غربت نہیں تھی، نہ وہ پرانے جوتے جن کے تلوے بار بار الگ ہو جاتے تھے، نہ وہ بستہ جس کے کونے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ میرے خوابوں میں صرف کامیابی تھی، صرف ترقی تھی، صرف خوشیاں تھی۔ لیکن خوابوں کی دنیا اور حقیقت کی دنیا دونوں الگ دنیائیں ہوتی ہیں، جن کے درمیان فاصلہ اکثر غربت جتنا لمبا اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس دن جب میں نے اسکول سے رزلٹ لیا اور دیکھا کہ میں کلاس میں پھر سے اول آیا ہوں تو دل خوشی سے بھر گیا۔ میرے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں بھاگتا ہوا گھر پہنچا، دروازہ کھولا تو اندر خاموشی تھی، وہ خاموشی جو کسی طوفان سے پہلے چھا جاتی ہے، وہ خاموشی جو کسی صدمے کے بعد در و دیوار پر چھا جاتی ہے۔ میری ماں چولہے کے پاس بیٹھی تھی، آنکھوں میں وہ نمی تھی جو بولتی نہیں، صرف چپ چاپ اپنا دکھ سناتی ہے۔ بابا چارپائی پر بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر پریشانی کی ایک گہری لکیر تھی، جیسے وقت نے اچانک سب کچھ چھین لیا ہو۔ میں نے ابھی کچھ بولنے کا سوچا ہی تھا کہ بابا نے کہا کہ بیٹھ جا، تجھے ایک بات کرنی ہے۔ ان کے لہجے میں وہ نرمی نہیں تھی جو اکثر میرے امتحان کے بعد ہوتی تھی، وہ شفقت نہیں تھی جو میری محنت دیکھ کر ان کے چہرے پر آتی تھی، وہ صرف تھکن تھی، دکھ تھا اور شکست تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ جس فیکٹری میں میں سالوں سے کام کر رہا تھا، وہاں کے مالک نے کہا کہ اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، تم سے مشین نہیں سنبھلتی، تمہاری جگہ اب کسی جوان کو رکھا جائے گا۔ انہوں نے بس اتنا کہا اور چپ ہو گئے۔ میری ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا، اب تو ہی ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ میرے دل میں ایک ساتھ ہزاروں سوال اٹھے۔ میں نے کہا، ماں میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں، مجھے کچھ کام نہیں آتا، میں کیا کروں گا؟ میرا خواب ہے کہ میں پڑھوں، آگے بڑھوں، کچھ بنوں۔ لیکن ماں نے میری بات کاٹ دی، کہا خواب بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ، وہ چھوٹے ہیں، بھوکے ہیں، تمہیں اب ان کا بڑا بھائی نہیں، ان کا سہارا بننا ہے۔ اور سہارے خواب نہیں دیکھتے، وہ صرف قدموں پر چلنا سیکھتے ہیں، اور جب وقت مشکل ہو تو اپنی خواہشوں کو دفن کر کے اپنوں کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ ماں کی آواز میں وہ قرب تھا جو مجھے اندر سے توڑنے لگا۔ میں نے اپنی مٹھی میں رزلٹ کارڈ کو اور مضبوطی سے دبایا، جیسے میں اپنی خوشی کو قید کرنا چاہتا ہوں، جیسے وہ خوشی اب میری نہیں رہی، جیسے وہ رزلٹ میری کسی کام کا نہیں رہا۔ اگلے دن بابا ایک شخص کو ساتھ لے کر آئے، وہ ہمارے گاؤں کے کسی با اثر آدمی کا جاننے والا تھا۔ اس نے کہا کہ شہر میں ایک بہت بڑی حویلی ہے، وہاں ایک امیر عورت رہتی ہے، نیلم بی بی نام ہے اس کا، اسے اپنے گھر کے باغیچے کے لیے ایک مالی کی ضرورت ہے۔ اگر تمہارا لڑکا وہاں چلا جائے تو کام بھی مل جائے گا، رہنے کی جگہ بھی ملے گی اور کھانے پینے کا انتظام بھی ہوگا، اور تمہارے لیے بھی آسانی ہوگی اور ان کے لیے بھی۔ میں نے فوراً منع کر دیا، کہا مجھے مالی کا کام نہیں آتا اور میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن
لیکن ماں نے پھر وہی بات کی کہ پڑھائی بھول جا، اب گھر کو دیکھ، باقی باغبانی کون سا راکٹ سائنس ہے، سیکھ لے گا جیسے سب سیکھتے ہیں۔ بابا نے بھی کہا کہ ہمیں تجھ سے اب روٹی کی امید ہے، خوابوں کی نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اس دن کچھ نہیں کہا، بس اپنے کمرے میں گیا اور رزلٹ کارڈ کو احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ رات کو دیر تک جاگتا رہا، چھت کو دیکھتا رہا، سوال کرتا رہا کہ کیا ہر غریب کا خواب اس کی غربت سے ہار جاتا ہے؟ کیا محنت کا صلہ صرف امیروں کو ملتا ہے؟ کیا خواب دیکھنے کا حق صرف ان کے پاس ہے جن کے فریج میں کھانے ہوتے ہیں اور جن کے بچوں کے بستے نئے ہوتے ہیں؟ اگلی صبح مجھے شہر کے لیے روانہ کیا گیا۔ میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں 3 جوڑے پرانے کپڑے کے تھے اور دل میں وہ درد جو ابھی اپنے لفظ بننے سے قاصر تھا۔ شہر بہت بڑا تھا، شور سے بھرا ہوا، لوگوں سے بھرا ہوا، گاڑیوں کی آوازوں سے بھرا ہوا، اور میرے اندر ایک سناٹا تھا۔ نیلم بی بی کی کوٹھی واقعی بہت بڑی تھی۔ گیٹ کھلتے ہی مجھے لگا کہ میں کسی فلم کے سیٹ پر آ گیا ہوں۔ اتنے بڑے لان، اتنے خوبصورت پودے، اتنی صفائی، جیسے ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی گئی ہو، جیسے ہر پتا بھی سوچ سمجھ کر گرا ہو۔ نیلم بی بی خود باہر آئیں، سفید لباس میں تھی، ان کے چہرے پر وقار تھا، عمر کی جھریاں بھی ان کے رعب میں کمی نہیں لا رہی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، چھوٹی عمر کی تھی، شاید 8 یا 9 برس کی۔ مجھ سے کہا تمہارا کام لان کو سنبھالنا ہے، ہر صبح جلدی اٹھ کر صفائی کرنی ہے، پانی دینا ہے، اور ایک بھی پتا زمین پر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے ایک کمرہ دیا گیا، چھوٹا سا مگر صاف ستھرا، کہ کھانا بھی یہیں ملے گا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں، لیکن اندر کہیں وہ رزلٹ کارڈ ابھی بھی میری جیب میں تھا جو ہر رات مجھے یاد دلاتا کہ میرا اصل مقام وہ کمرہ تھا، وہ میز تھی، وہ لالٹین تھی، اور وہ خواب جو شاید اب خواب ہی رہیں گے۔ نیلم بی بی واقعی بہت اچھی خاتون تھی۔ ان کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ ہوتا تھا، ان کی باتوں میں نرمی ہوتی تھی، ان کی آنکھوں میں ایک ایسی اپنائیت نظر آتی تھی جو کسی پرائے انسان کو بھی اپنا سا محسوس کروا دے۔ وہ میری عزت کرتی تھی اور ایسا کبھی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی کہ میں ان کے گھر میں نوکر ہوں، مالی ہوں یا کم تر درجے کا انسان ہوں۔ جب میں صبح جلدی اٹھ کر پورے لان کی صفائی کرتا، ہر پودے کو پانی دیتا اور گرنے والے پتوں کو چن چن کر ایک طرف رکھتا، تو وہ اکثر اپنی بیٹی کے ساتھ لان میں آ جایا کرتی تھی۔ کبھی ناشتہ وہی کرتی، کبھی چائے پی جاتی، اور جب ان کی بیٹی اسکول کے لیے بیگ اٹھا کر گھر سے نکلتی تو میں چپ چاپ ایک طرف ہو جایا کرتا تھا، مگر دل میں ایک چبھن سی ہوتی تھی، ایک خلش، ایک سوال کہ کاش میں بھی پڑھ رہا ہوتا۔ ان کی بیٹی کا نام حینا تھا اور وہ 9th کلاس میں تھی، اور اگر میری پڑھائی جاری رہتی تو میں بھی اسی کلاس میں ہوتا، لیکن اب تو یہ سب خواب بن چکا تھا، اور خواب بھی وہ جو جاگتی آنکھوں سے دیکھے جائیں اور آنکھوں میں کہیں دفن ہو جائیں، کیونکہ حقیقت میں تو اب ہر طرف غربت تھی، ہر طرف ذمہ داری تھی، اور وہ بھی ایسی ذمہ داری جو میرے کندھوں پر وقت سے پہلے ڈال دی گئی تھی۔ ماں کہتی تھی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھو، وہ بھوکے سوتے ہیں، بابا بیماری سے چارپائی پر پڑے ہیں، اور تم بس پڑھائی پڑھائی کرتے ہو، پڑھائی سے پیٹ نہیں بھرتا بیٹا۔ اور میں یہ سب سن کر خاموش ہو جاتا، جیسے میرے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو۔ جب بھی حینا صبح بیگ اٹھا کر جاتی تو میں دل ہی دل میں سوچتا کہ اسکول کا وہ ماحول، وہ بستہ، وہ اساتذہ، وہ دوست، وہ بلیک بورڈ، وہ سب کچھ جو میرے لیے سانس لینے جیسا تھا، اب بس ایک دور کی چیز بن چکا تھا۔ وہ کبھی کبھار لان میں بیٹھ کر پڑھتی تھی اور میں چھپ چھپ کر اس کی کتابوں کو دیکھ لیتا تھا، انگلش کی کتاب ہو یا اردو کی، کہانیاں سب میرے دل کو کھینچتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ میں بھی دوبارہ کتاب کھولوں اور وہ سب کچھ پڑھوں جو ابھی باقی ہے، لیکن میرے لیے تو اب سب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن میں نے اپنا سارا کام مکمل کر لیا تھا، پتے سمیٹ لیے تھے، گھاس صاف کر دی تھی، پودوں کو پانی دے چکا تھا، اور لان میں جو میز رکھی تھی اس پر کچھ میگزین رکھے تھے، خوبصورت جلد والے انگریزی میگزین، رنگ برنگے تصویروں سے بھرے ہوئے، جو اکثر امیر گھروں میں دکھاوے کے طور پر پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ امیروں کا یہ خاص شوق ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں انگلش کا کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، کوئی اسے
پڑھے یا نہ پڑھے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، میں خاموشی سے جا کر اس میز کے قریب بیٹھ گیا اور ایک میگزین کھول کر پڑھنے لگا۔ مجھے پڑھائی کی اتنی شدت سے طلب تھی جیسے پیاسے کو پانی کی طلب ہو، جیسے اندھیرے میں روشنی کی خواہش ہو، جیسے برسوں سے بند آنکھیں دوبارہ منظر دیکھنا چاہیں۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، انگلش میں لکھا ہوا مضمون، جس میں کسی خوبصورت شہر کی سیر کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ میں اب بھی اتنی انگلش سمجھ سکتا ہوں اور بغیر کسی لغت کے ہر لفظ کو جوڑ کر مطلب نکال سکتا ہوں۔ اس لمحے مجھے اپنے اوپر تھوڑا فخر بھی ہوا اور تھوڑا افسوس بھی کہ اتنی قابلیت ہونے کے باوجود میں مالی بن گیا۔ اسی دوران بیگم صاحبہ یعنی نیلم بی بی لان میں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور تھوڑی دیر رک گئیں۔ میں ابھی بھی پڑھنے میں محو تھا کیونکہ میرا کام مکمل ہو چکا تھا اور میرے پاس وقت تھا۔ انہوں نے مسکرا کر پوچھا کہ فراز، یہ تو انگلش کا میگزین ہے، کیا تم واقعی سے پڑھ سکتے ہو؟ ان کے لہجے میں حیرانی تھی لیکن کسی قسم کی تذلیل یا تحقیر نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کمتر سمجھ کر سوال نہیں کیا بلکہ ایک سادہ سا سوال تھا، ایک تجسس تھا۔ میں نے فوراً نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور ادب سے کہا، جی بی بی، میں نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی ہے اور مجھے انگلش پڑھنی آتی ہے، بلکہ میں نے اسکول میں اکثر انگلش کے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ وہ تھوڑا چونک گئی اور کہا کہ اچھا، تو تم نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی اور پھر پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ گھر کے حالات خراب ہو گئے، بابا بیمار ہو گئے اور ماں نے کہا کہ پڑھائی چھوڑ کر کام کرو کیونکہ چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں، تو مجھے سب کچھ چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی آ گئی۔ وہ بولی، میں نے تو تمہیں اس لیے رکھا تھا کہ مجھے ایک جوان مالی چاہیے تھا جو ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی چوکیداری بھی کر لے، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ کسی کی تعلیم ختم کر دی جائے؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں تھوڑا گھبرا گیا کہ کہیں وہ مجھے نوکری سے نہ نکال دیں۔ میں نے جلدی سے کہا کہ بی بی جی، مجھے مت نکالیے گا کیونکہ میرے بابا بہت بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، میری بہن بھائیوں کے اسکول کی فیس دینی ہے اور گھر کا خرچ بھی میرے ہی ذمے ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا کہ نہیں فراز، تمہیں نوکری سے نہیں نکال رہی، میں تمہارے بارے میں کچھ اور سوچ رہی ہوں، کچھ بہتر، کچھ اچھا۔ ان کی بات سن کر میرے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، جیسے برسوں بعد کسی اندھیری سرنگ میں روشنی کی جھلک دکھائی دی ہو۔ میرے اندر وہی فراز جاگنے لگا جو کبھی خواب دیکھا کرتا تھا، جو کلاس میں ہمیشہ اول آتا تھا، جو چاہتا تھا کہ ایک دن بڑا آدمی بنے۔ علم کی طاقت سے میں ان کی طرف دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ شاید اللہ نے میری سن لی، شاید میری دعائیں رنگ لا رہی ہیں۔ نیلم بی بی کی آنکھوں میں اب میرے لیے ایک الگ سا تاثر تھا، جیسے وہ مجھے ایک عام نوکر نہیں بلکہ ایک ایسے لڑکے کی صورت میں دیکھ رہی تھی جو کچھ بن سکتا تھا، جو صرف لان کی گھاس نہیں کاٹ سکتا بلکہ مستقبل کی اونچی عمارتیں بھی تعمیر کر سکتا ہے۔ اگلے دن جب سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، نیلم بی بی نے مجھے آواز دی۔ میں لان میں پودوں کو پانی دے رہا تھا، میری شرٹ کے دامن سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور دل میں آج بھی وہی خواب لرزاں تھے جو ہر روز سوتے وقت مجھے تنگ کرتے تھے، مگر ان کی آواز میں آج کچھ خاص بات تھی، کچھ خوشی تھی، کچھ الگ سا رنگ جو میں پہلے کبھی محسوس نہ کر سکا۔ میں ان کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک میز پر کچھ سامان پڑا تھا جو کپڑے، کسی بستے جیسا کچھ تھا، مگر میں ابھی پورے یقین سے نہیں دیکھ پایا تھا۔ ان کی بیٹی حنا بھی وہیں کھڑی تھی اور دونوں کے چہروں پر وہ مسکراہٹ تھی جو عام طور پر خوشخبری سنانے سے پہلے چہرے پر آتی ہے۔ نیلم بی بی نے کہا، آؤ فراز، ادھر آؤ، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور وہ میز کی طرف اشارہ کرنے لگی کہ یہ دیکھو، یہ تمہارا اسکول بیگ ہے، یہ تمہاری کتابیں ہیں، یہ یونیفارم ہے، یہ پانی کی بوتل ہے اور یہ سب تمہارے لیے ہے۔ انہوں نے ایک ایک چیز میز پر رکھتے ہوئے کہا کہ یہ سب تم کل سے استعمال کرو گے کیونکہ کل سے تم حنا کے ساتھ اسکول جایا کرو گے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے زمین نے سانس روک لی ہو، جیسے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھٹ گئے ہوں اور سورج پوری آب و تاب سے نکل آیا ہو۔ میں کچھ لمحے کچھ بول نہ سکا، میرے ہونٹ کانپنے لگے، میری پلکوں پر آنسو لرزنے لگے اور دل میں ایک ایسی خوشی کا طوفان اٹھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نے آہستہ سے کہا، بی بی جی، میرا کام تو نیلم بی بی نے نرمی سے کہا کہ کام تم اسکول سے آ کر شام کو کر لیا کرو، کوئی جلدی نہیں، اور جہاں تک خرچے کی بات ہے تو اس کی فکر مت کرو، تمہاری پڑھائی کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گی اور یہ تمہارا حق ہے۔ میں نے وہ آنسو چھپانے کی کوشش کی مگر چھپ نہ سکے۔ نیلم بی بی نے کہا، ارے رونے کی کیا بات ہے،
ہے، اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، نئی روشنی کی طرف قدم بڑھا رہے ہو۔ اور واقعی میرے لیے وہ دن ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ میں نے جلدی جلدی آنکھیں صاف کی، ہاتھ جوڑے اور بی بی جی کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے قدموں کو دل سے چومنے کو دل چاہا، مگر ادب آڑے آیا۔ میں نے سر جھکا کر کہا کہ آپ نے جو کیا اس کا بدلہ میں کبھی نہیں دے سکوں گا۔ اب ہر صبح جب حنا اسکول کے لیے تیار ہوتی، اس کا یونیفارم استری شدہ ہوتا، اس کا بیگ پیٹھ پر ہوتا، اور جب اسکول بس دروازے پر آ کر ہارن دیتی تو میں بھی اس کے ساتھ بس میں سوار ہو جاتا۔ پہلے پہل تو تھوڑا عجیب لگا، اسکول میں ایک نوکر لڑکا، ایک مالی کے بیٹے کی حیثیت سے جانے والا شخص اب انہی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے جا رہا تھا جن کے باغات میں وہ گھاس کاٹا کرتا تھا۔ مگر وقت نے جلد ہی سب بدل دیا۔ میری محنت، میری توجہ، میری قابلیت، سب نے مجھے دوبارہ وہ مقام دلایا جس کے لیے میں پیدا ہوا تھا۔ میں اسکول جاتا، واپسی پر بی بی جی کے کہنے کے مطابق اپنا سارا کام کرتا، لان کو صاف کرتا، پودوں کی دیکھ بھال کرتا، اور شام کو جب حنا اپنے ہوم ورک کے لیے لان میں بیٹھتی تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ کبھی وہ مجھ سے سوال پوچھتی، کبھی میں اسے کچھ سمجھاتا، اور یوں ہمارے درمیان ایک خاموش سی دوستی نے جنم لیا۔ ایک ایسی دوستی جس میں نہ کسی قسم کی جھجک تھی، نہ غرور، نہ فاصلہ، نہ تفاوت، بلکہ ایک مشترکہ خواب تھا، علم کا خواب، کامیابی کا خواب۔ ایک دن میں ریاضی کے سوال حل کر رہا تھا تو حنا نے اپنی ماں سے کہا کہ امی، یہ تو ہماری پوری کلاس کا ٹاپر بن گیا ہے، ہر ٹیسٹ میں اس کے نمبر سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹیچر تو حیران ہو گئی ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا کوئی پڑھنے کی مشین۔ نیلم بی بی یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے مجھے محبت بھری نظر سے دیکھا اور کہا، ہم نے جو تمہیں یہ موقع دیا ہے اس پر ہمیں فخر ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم زندگی میں کوئی نہ کوئی بڑا کام ضرور کرو گے۔ اور یہ بات سن کر میرا دل مزید خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے ایک دن مجھے پاس بلا کر یہ بھی کہا کہ فراز، تم یہ سب باتیں اپنے گاؤں میں کسی کو مت بتانا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیوں بیبی جی، آپ نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ ان کا چہرہ تھوڑا سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگی، فراز، بعض چیزیں وقت سے پہلے بتائی جائیں تو نقصان دیتی ہیں۔ کچھ سچائی ایسے ہوتی ہے جو لوگوں کے سینے نہیں سہ پاتے، ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی سوچیں محدود ہوتی ہیں۔ تم خاموشی سے اپنی محنت کرو، اور جب وقت آئے گا تو خود ہی سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم کون تھے اور کہاں تک پہنچے ہو۔ میں نے ادب سے سر جھکایا اور کہا کہ جی بی بی جی، جیسا آپ کہیں گی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، میں نے 9th کلاس میں بھی ٹاپ کیا اور اب میٹرک کے پیپر ہونے والے تھے۔ میری پڑھائی بہت اچھے انداز میں چل رہی تھی۔ نیلم بی بی ہر ممکن سہولت فراہم کر رہی تھی، کتابیں، رجسٹر، کاپیاں، یہاں تک کہ اسکول کی فیس اور وردی تک وہ خود دلاتی تھی، اور اسکول میں بھی اب سب مجھے عزت دیتے تھے۔ حنا میری اچھی دوست بن چکی تھی اور ہم اکثر مل کر پڑھتے تھے اور اسکول میں بھی ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے۔ میری زندگی میں وہ روشنی آ چکی تھی جس کا کبھی خواب دیکھتا تھا، اور اب لگتا تھا کہ اندھیری راتوں کا سفر ختم ہو رہا ہے۔ میری پڑھائی زور و شور سے جا رہی تھی، میں دن رات ایک کر کے اپنے آپ کو کتابوں میں گم کر چکا تھا۔ مجھے نہ کھانے کی پرواہ تھی نہ سونے کی پرواہ تھی، بس دل میں یہی لگا ہوا تھا کہ کسی بھی طرح اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے اور اپنی ماں کی دعاؤں کا مان رکھنا ہے۔ میرے اندر ایک عجیب سی آگ جل رہی تھی، ایک جذبہ تھا جو مجھے مسلسل کام کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور میں جانتا تھا کہ میرے خواب، میرے گھر والوں کی امیدیں سب امتحانات سے جڑی ہوئی ہیں۔ پیپر بھی ہو گئے، میں نے سکون کا سانس لیا تھا، اور جب رزلٹ کا وقت قریب آیا تو میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں نے خود کو دوبارہ اپنے کام میں لگا لیا کیونکہ فی الحال سکول بند ہو چکا تھا اور میرے پاس کچھ وقت تھا جس میں میں اپنے گارڈن کے کاموں پر توجہ دے سکتا تھا۔ کچھ پودے خراب ہو گئے تھے، ان کے پتے مرجھانے لگے تھے، مجھے لگا شاید پانی کی کمی ہے، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان پر ایک قسم کے کیڑے لگ گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ میں فوراً بازار گیا تاکہ ان کے لیے ایک خاص دوا خرید سکوں۔ میں نے وہ دوا لی اور جیسے ہی واپس گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نیلم بی بی لان میں بے چین کھڑی ہیں۔ وہ کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں، ان کے چہرے پر ایک بے چینی اور خوشی دونوں کا امتزاج نظر آ رہا تھا، اور ان کے ساتھ حنا بھی کھڑی تھی جو مسکرا رہی تھی اور بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑا راز چھپائے بیٹھی ہو۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا دونوں ایک دم میری طرف لپکی اور نیلم بی بی نے میرے ہاتھ پکڑ کے زور سے ہلانا شروع کر دیا اور کہا کہ مبارک ہو فراز، بہت بہت مبارک ہو، تم نے وہ کر دکھایا جو ہم سب کے لیے صرف ایک خواب تھا۔ میں نے ان کی بات سن کے حیران ہو گیا اور تھوڑا سا گھبرا بھی گیا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جس پر یہ سب اتنی خوش ہیں۔ میں نے نیلم بی بی سے کہا
کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس پر حنا نے آگے بڑھ کر ایک لڈو میرے منہ میں ٹھونس دیا اور کہا کہ پہلے میٹھا کھاؤ پھر بات کریں گے۔ اور جیسے ہی لڈو کا ذائقہ میرے منہ میں پھیلا ویسے ہی نیلم بی بی نے مجھے وہ بات بتائی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا فراز تم نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، تم نے نہ صرف اپنے سکول کا بلکہ اپنے پورے علاقے کا نام روشن کر دیا ہے، تمہاری تصویریں اخبارات میں آئیں گی، تمہارے پوسٹر بازاروں میں لگیں گے، وزیر اعلیٰ نے تمہارے لیے انعام کا اعلان کر دیا ہے، تمہیں اتنے انعامات ملیں گے کہ تم گن بھی نہیں سکو گے، کوئی تمہیں نقد رقم دے گا، کوئی وظیفہ دے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہاری اگلی تمام پڑھائی مفت ہو جائے گی، تم چاہو تو کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہو، تمہاری فیسیں حکومت دے گی اور ہم سب کو تم پر فخر ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے ہاتھ بے ساختہ آسمان کی طرف اٹھ گئے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں سجدے میں گر گیا اور میرے دل کی گہرائیوں سے ایک دعا نکلی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیا اور مجھے اتنی بڑی کامیابی دی جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ میری ماں کی آنکھیں بھیگ گئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو ہمیشہ دعا مانگی تھی کہ میرا بیٹا ایک دن ایسا نام کمائے گا کہ لوگ رشک کریں گے، اور آج وہ دعا قبول ہو گئی۔ جب میں محلے میں گیا تو ہر طرف سے مبارکبادیں مل رہی تھیں، ہر کوئی مجھے گلے لگاتا، کوئی کہتا کہ ہمیں پتا تھا کہ فراز کچھ کر دکھائے گا۔ میں اسکول گیا تو وہاں بھی ٹیچرز نے میرا استقبال کیا اور مجھے گلے لگا کر کہا کہ تم ہماری پہچان بنے ہو، ہمیں تم پر فخر ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ محنت واقعی رنگ لاتی ہے اور جو انسان دل سے کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب مجھے وہ رقم ملی جو میرے پہلے چند سالوں کی محنت کا صلہ تھی تو میرے دل میں سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ اب میں کچھ کر سکتا ہوں، اب میں چاہوں تو کسی چھوٹے سے کاروبار کا آغاز کر سکتا ہوں جس میں وقت کی پابندی نہ ہو اور اپنی مرضی سے کام کر سکوں اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم پر بھی مکمل توجہ دے سکوں۔ لیکن میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ جس کام سے تم نے اب تک عزت کمائی ہے اسے چھوڑنا مناسب نہیں، کیونکہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، اور میں یہ بات دل سے مان چکا تھا کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس لیے میں نے وہ نوکری جاری رکھی اور جو پیسے ملے تھے میں نے وہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ رکھ لیں، یہ آپ کے بڑھاپے کے کام آئیں گے، آپ ان سے اپنے لیے کچھ بھی خرید لیں، آپ نے میری خاطر بہت قربانیاں دی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کو کوئی فکر نہ ہو۔ اور یہ بھی حقیقت تھی کہ میں نے وہ رقم دے کر ایک بوجھ اپنے دل سے اتار دیا تھا جو برسوں سے میرے اندر موجود تھا۔ ادھر ہینا کا بھی کالج کا وقت شروع ہو چکا تھا اور میں نے اسی کے ساتھ اسی شہر میں ایک اچھے کالج میں داخلہ لیا جہاں فیس معاف ہو گئی تھی کیونکہ میری تعلیمی کارکردگی بہت اچھی تھی۔ ہینا نے مجھ سے کہا کہ تم یونیورسٹی میں داخلہ کیوں نہیں لیتے؟ میں نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا کہ تم جہاں جاؤ گی میں وہیں جاؤں گا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم دونوں نے FA میں داخلہ لیا اور اس سال میں نے کالج میں ٹاپ کیا۔ میرے والدین کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرے باپ کی کمر سیدھی ہوئی ہے اور میری ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ پھر ہم نے BA میں داخلہ لیا اور اس میں بھی میں نے پوزیشن حاصل کی اور مجھے ایک اسکالرشپ ملی جس سے میں نے اپنی ماں باپ کے لیے ایک نیا کمبل خریدا اور باپ کے لیے ایک گرم جوتا جسے پہن کر انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو میرے نصیب میں کبھی تھا ہی نہیں۔ اور میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا جب میرے والد نے پہلی بار مجھے گلے لگایا یا میری تعلیم زور شور سے جاری تھی۔ ایک دن ہینا نے تجویز دی کہ کیوں نہ ہم دونوں مقابلے کا امتحان دیں کیونکہ ہمیں اب اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے، اور میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ ہم دونوں نے سخت محنت کی، دن رات ایک کیا، اور جب نتیجہ آیا تو میرے لیے وہ لمحہ ناقابل یقین تھا کیونکہ میں نے نہ صرف امتحان پاس کیا بلکہ ٹاپ بھی کیا۔ جب ہینا بیچاری 2 نمبر سے رہ گئی میں نے اسے بہت تسلی دی، لیکن اس کے چہرے پر افسوس سے زیادہ میرے لیے خوشی تھی۔ وہ بہت بڑی انسان تھی اور اسی لیے شاید میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، اور میری محبت بھی پاکیزہ اور سچی تھی۔ میں اپنی نوکری میں DPO کے عہدے پر فائز ہو گیا اور اب میں نوجوان تھا، مکمل مرد بن چکا تھا، خوبصورت تھا، تعلیم یافتہ تھا، باشعور تھا اور میرے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ مجھے جہاں بھی جانا پڑتا لوگ عزت سے ملتے اور مجھے اپنی کامیابیوں کا
سب سے بڑا سہارا اگر کسی کے سر پہ نظر آتا تھا تو وہ نیلم بی بی تھی، جنہوں نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچنے کا راستہ دکھایا تھا۔ میری اور ہینا کی دوستی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی اور مجھے لگا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ میں اپنے دل کی بات ان کی ماں سے کروں۔ ایک دن میں ان کے گھر گیا، ان کے سامنے ادب سے بیٹھا اور بہت نرمی سے ان سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اسے عزت سے اپنے گھر لے جاؤں۔ اور وہ مسکرا کر بولی کہ میں تمہیں کیسے انکار کر سکتی ہوں، تم تو میرے بیٹوں جیسے ہو، میں نے تمہیں بچپن سے دیکھا ہے، تم نے جو مقام حاصل کیا ہے وہ کسی بھی ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کو ایسا شوہر ملے۔ ہماری شادی نہایت سادگی سے ہوئی، لیکن اس میں جو خوشی تھی وہ شاید لاکھوں کے جہیز میں بھی نہ ہوتی۔ ہم دونوں نے مل کر زندگی کا نیا سفر شروع کیا اور اس کے بعد میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی زندگی صرف اپنے خاندان، اپنے ملک اور اپنے فرض کے لیے وقف کر دی، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ اللہ جب انسان کو عزت دیتا ہے تو وہ کسی ایک کی محنت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بہت سی قربانیاں چھپی ہوتی ہیں جنہیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ زندگی میں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے فیصلے بڑے نتائج کا سبب بن جاتے ہیں۔ انسان جب اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، جب اپنی خوشی کی بجائے دوسروں کے دکھ درد کو اپنی ترجیحات میں شامل کرتا ہے تو قدرت اسے ضائع نہیں کرتی، بلکہ وہ راستے کھول دیتی ہے جن کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ کہانی کا مرکزی کردار اگر چاہتا تو اپنی نوکری چھوڑ کر اپنی تعلیم پر توجہ دے سکتا تھا، وہ چاہتا تو پیسوں کو اپنی ذات پر خرچ کرتا، بہتر لباس پہنتا، اپنے لیے نیا موبائل خریدتا یا کہیں گھومنے نکل جاتا، لیکن اس نے وہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ پیسے اپنے ماں باپ کو دے دیے۔ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو پہلے رکھا اور اپنی خواہشات کو بعد میں۔ یہی قربانی، یہی جذبہ اس کی کامیابی کی بنیاد بن گیا۔ جب انسان کسی نیکی کو دل سے کرتا ہے بغیر کسی لالچ کے تو قدرت اسے ایسے انعام سے نوازتی ہے جو شاید بظاہر ممکن نہ ہو۔ وہ لڑکا جو کبھی جوتے پالش کرتا تھا، وہی لڑکا آج ملک کا اہم عہدہ سنبھال رہا ہے، اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اس نے غرور نہیں کیا۔ اس نے اپنے پرانے دن نہیں بلائے، بلکہ وہ ہر وقت ان لمحات کو یاد رکھتا جنہوں نے اس کا کردار بنایا، جنہوں نے اسے انسانیت کا سبق دیا، جنہوں نے اسے سکھایا کہ عزت پیسوں یا عہدے سے نہیں بلکہ کردار سے ملتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اگر انسان دل میں نیک نیتی رکھے، سچائی اور محنت کو اپنا ہتھیار بنائے تو کوئی رکاوٹ اس کی کامیابی کا راستہ نہیں روک سکتی۔ ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی کی مدد کی جائے تو وہ کسی نہ کسی روپ میں واپس ضرور آتی ہے، چاہے وہ ہینا جیسی دوست کی صورت میں ہو یا نیلم بی بی جیسی مہربان عورت کی صورت میں ہو۔ زندگی میں ہر کسی کے پاس چمکنے کا موقع آتا ہے، بس ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر صبر، حوصلہ اور مسلسل محنت کا چراغ روشن رکھیں، کیونکہ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، روشنی کا سفر شروع ہو جائے تو منزل خود بخود قدم چوم لیتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔